الرحمن الرحیم۔ پروگرام مقابل میں میرے ثروت وریم اور ہارون رشید صاحب کے ہمراہ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ پروگرام کے آغاز پر بات کریں گے سیاست سے متعلق، مگر اس سے پہلے علامہ خادم حسین رضوی کی لاہور میں تدفین کر دی گئی۔ نماز جنازہ کی بات کریں تو لاکھوں افراد نے شرکت کی، اس کے اوپر میں تفصیل سے بات کروں گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ کل ایک بہت بڑا ایونٹ کے حوالے سے ڈے تسلیم کیا جا رہا ہے، کیونکہ پشاور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ اپوزیشن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ حکومت کا خیال ہے کہ کسی طرح انہیں روکا جا سکتا ہے۔ کیا یہ روکنے کا عمل ایف آئی آرز کے ذریعے ہوگا یا پھر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ اس کے اوپر تفصیل سے میں بات کروں گی۔ گزشتہ روز اپنے پروگرام میں ہم نے جینوسائیڈ واچ کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے تمام دیکھنے والوں کے سامنے اس پورے معاملے کو رکھیں گے کہ بھارت میں کس طرح سے 20 کروڑ مسلمانوں کی نسل کشی کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ فرانس کی بھی بات ہوگی جو کہ اسلامو فوبیا جس کے اندر شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اب کی بار چند دنوں کے اندر فرانس کے اندر ایک ایسا ڈیموکریسی چارٹر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں کہا جائے کہ مسلمانوں کو یا اسلام پسندوں کو جکڑنے کی ایک یہ کوشش ہوگی۔ اس کے اوپر بھی میں ہارون صاحب کا تجزیہ حاصل کروں گی۔ ہارون صاحب، سب سے پہلے کل کے جلسے کے حوالے سے میں بات کروں گی، مگر اس سے پہلے علامہ خادم حسین رضوی کی جو نماز جنازہ ہوئی، مجھے نہیں لگتا یا میری عقل شاید نہیں گوارا کر پا رہی اس بات کو کہ تاریخ میں کوئی اتنا بڑا بھی جنازہ نہیں کبھی ہوا ہی نہیں۔ ہم نے تو دیکھے ہیں نا، پچھلے 50 برس کے، 50 نہیں، پچھلے 55 برس کے تو دیکھے ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کے جلسے میں نے دیکھے ہیں، بھٹو صاحب کے جلسوں کی میں نے کوریج کی ہے۔ شیخ مجیب الرحمان جب آئے تھے لاہور، ان کا دیکھا، اور وہ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہی تھے۔ اور عمران خان کا جلسہ سمجھا جاتا تھا بہت بڑا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بے نظیر جب آئی تھی تو وہ بہت بڑا جلوس تھا، اور بعض لوگوں کا خیال تھا کہ عمران کا جلسہ اس سے بڑھ گیا۔ مینار پاکستان کبھی بھرا نہیں ہے، آج تک کوئی واقعہ نہیں۔ یہ پہلا واقعہ، یہ پہلا واقعہ ہے، صرف اتنا ہی نہیں ہے واقعہ، مینار پاکستان بھر گیا۔ آزادی چوک تک لوگ تھے۔ عالمگیری مسجد جسے شاہی مسجد کہا جاتا ہے وہ کھولنا پڑی، وہ بھر گئی۔ یعنی غازی علم دین شہید کا جنازہ بھی بہت بڑا تھا، وہ بانس لگانے پڑے تھے کندھا دینے کے لیے، لوگ بہت جذبہ۔ علامہ اقبال اس میں پیدل چل کے جا رہے تھے، عمر ان کی اس وقت غالباً زیادہ ہو گئی تھی اور گلا خراب رہتا تھا، اور صحت تو بہرحال ان کی آخری برسوں میں مستقل خراب رہی، چارپائی پہ بیٹھے رہتے تو کچھ دیر کے لیے کرسی پہ بیٹھتے تھے، لیکن شہر کی آبادی کم تھی نا، ورنہ اس وقت بھی شاید پھر یہی ہوتا۔ ممتاز قادری کا جنازہ بہت بڑا تھا۔ آدمی جب پتہ چلتا ہے جنازے پہ، جنرل محمد ضیاء الحق کا جنازہ سیاسی لیڈر میں سب سے بڑا تھا، اس سے تو کوئی موازنہ کسی کا ہے ہی نہیں، بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میسیج کیا ہے؟ میسیج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی وابستگی کا۔ بے شک، بے شک، ٹھیک ہے نا، بے شک۔ ووٹ تو انہیں 22 لاکھ ہی ملے تھے نا، بہت سے لوگوں کو ان سے زیادہ ووٹ ملے نا، 1.5 کروڑ ووٹ ملے دونوں بڑی پارٹیوں کو، 1 کروڑ 1.5 کروڑ عمران خان کو ملے، اس سے کچھ کم نون لیگ کو ملے۔ یہ جو معاملہ ہے اس میں دیکھیے مسلمانوں کے احساسات بہت نازک ہیں، اور اب بھی نہ مغرب سمجھ رہا ہے نہ ہمارے دانشور سمجھ رہے ہیں۔ بس اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ فرانس میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، آج بھی ٹویٹ بعض لوگوں نے کیا، ایک تو کوئی آدمی جو دنیا سے اٹھ جائے اس کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، اس کے مثبت پہلوؤں پہ بات کرنی چاہیے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور آداب کا یہی تقاضا ہے۔ ایک پہلو، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پھر ایک ان کے نئے سربراہ کا انتخاب کر لیا گیا، ان کے بیٹے سعد حسین رضوی مقرر کر دیے گئے ہیں سربراہ تحریک لبیک پاکستان کے۔ لیکن سعد حسین رضوی جب کام کریں گے تو پتہ چلے گا کیسے ہیں، جوان ہیں، اپنا وہ پیر قادری صاحب یہ کہتے ہیں جو بانی ارکان میں سے ہیں، بعد میں تو وہ الگ ہو گئے تھے، کہ وہ کہتے تھے کہ موروثی نہیں ہوگا، لیکن لوگوں نے انتخاب کیا ہے پارٹی نے تاکہ اس میں تفریق پیدا نہ ہو، ووٹ بینک بھی قائم رہے۔ اچھا مزاجن ووٹ بینک ان کا بالکل قائم رہے گا، اس میں نہیں، بیسیکلی تو وہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے نا، لیکن ووٹ بینک بھی قائم رہے گا۔ اور یہ لڑکا جو ہے یہ اگریسو تو ہے مزاجن، جہاں تک میں جانتا ہوں، جہاں میں اندازہ کر سکتا ہوں، لیکن یہ سمجھدار بہت ہے۔ یعنی ایک تو انہوں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ پارٹی میں اختلاف رائے پیدا نہ ہو، اور کوئی بھی آدمی ہوتا تو ممکن ہے اختلاف رائے پیدا ہوتا، اور باپ اس سے جو مشورہ کرتا تھا نوجوانی میں بھی، یہ آخری سال میں ہے
درس نظامی کے جو ایم اے کے برابر سمجھا جاتا ہے، برابر کیا جاتا ہے. اور مثلاً بعض مواقع پر اسے کوئی مشورہ دیا، مثلاً ایک دفعہ ایک صاحب نے، اب نام کیا لینا، ایک بڑی ہی ممتاز شخصیت کے بارے میں کہا کہ وہ مرزئی ہے، بلکہ یہودی بھی کہہ دیا. اچھا. تو اس نوجوان کو میسیج دیا گیا، ہمارے دفتر کے ایک صاحب تھے جنہوں نے میسیج دیا ان کو کہ بھائی یہ اس سے نقصان ہو جائے گا تو اسے لا تعلقی کا اعلان کریں. تو اس نے اپنے والد کو قائل کر لیا کہ اسے لا تعلقی کا اعلان کریں. وہ پارٹی سے بھی الگ ہو گیا اس کے بعد. تو دیکھیے یہ اپنا فیبرری کا انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہوا ہے، جو 3 مہینے کا ایگریمنٹ ہوا، 3 مہینے کا ایگریمنٹ دیا ہوا ہے. میں نے تو آپ سے کل کہا تھا نا کہ اور شعلہ بیان آئیں گے. بالکل یہ وراثت ختم نہیں ہوگی. یہ وراثت اس لیے نہیں ختم ہوگی کہ معاملہ جناب رسالت میں آپ کا ہے اور اسی کوئی مخالفت کی تاب نہیں لا سکتا، اور کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا. یعنی حکومت نے جو کچھ نہ کچھ تو کیا ہے. عمران خان نے تو اس پہ سخت سٹینڈ لیا، ابھی افغانستان میں گیا، وہاں بھی بات کی، مغرب کو بھی میسیج دیا ہے، اردوان نے بھی سخت میسیج دیا ہے. لیکن OIC کا اجلاس بلانے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر اعلانیہ نہیں، شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. اور اگر نہیں ہوتا تو کچھ لیڈر جو مسلمان لیڈر جمع ہوں اور وہ سمجھانے کی کوشش کریں فرانسیسیوں کو کہ بھائی دیکھیے وہاں تو مذہب کی کوئی تقدیس نہیں ہے. یہ کتنے دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک میسیج آ رہا ہے مزاحیہ بائبل. مزاحیہ بائبل کیا ہوتی ہے؟ بائبل اللہ کی کتاب ہے، اس میں تحریف ہو چکی ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن مزاح کی اس میں کیا بات ہے؟ اب وہ تو پیغمبروں کی توقیر نہیں کرتے، مگر مسلمانوں کا معاملہ یہ نہ قرآن کریم کی وہ توہین برداشت کر سکتے ہیں. اللہ نے 2 چیزیں بھیجی ہیں، اللہ نے اپنی کتاب اتاری اور اپنا پیغمبر. ٹھیک ہے نا، یہ اسلام کے 2 ستون ہیں. تو یہ نازک معاملہ ہے، یہ حکومت کو بھی سمجھنا چاہیے، فرانس کو سمجھنا چاہیے، اور حکومت پاکستان کو ان سے ہمارا سفیر تو اس وقت وہاں نہیں ہے، اس لیے نیا سفیر نہ بھیجیں تو بس کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. ایک درجہ کم کر دینا چاہیے، نیچے لے جانا چاہیے، اور فرانسیسی سفیر کو کچھ عرصے کے لیے خود ہی چلے جانا چاہیے. ٹھیک. اور یہ ان کو اعتماد میں لے کے کہہ بھی سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. اب وہاں جو تھنکنگ ہے وہ حیرت انگیز ہے. آپ کو لگتا ہے ہارون صاحب موجودہ حالات ایسے ہیں کہ حکومت کو تحریک لبیک کے ساتھ ایک اچھے تعلقات اب استوار کر لینے چاہیے آنے والے دنوں کی سختی سے بچنے کے لیے؟ حکومت کو بھی اچھے تعلقات استوار کر لینے چاہیے، اور یہ اگر نوجوان اگر اس کے بارے میں اطلاع درست ہے کہ سوجھ بوجھ کا آدمی ہے، اس کو بھی نہ صرف حکومت سے اچھے تعلقات استوار کر لینے چاہیے، دوسری پارٹیوں سے بھی اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. یہ صرف تحریک لبیک کا ایشو تو نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا ہے نا، یہ ساری پارٹیوں کا ایشو ہے نا. ٹھیک ہے نا، تمام 22 کروڑ آدمیوں کا، جو مسلمان جتنے بھی ہیں، غیر مسلم آبادی تو بہت کم ہے پاکستان میں، سبھی کا ایشو ہے. اور غیر مسلم آبادی کون سی ہماری ایسی ہے جو کوئی توہین کرتی ہے؟ میں نے تو دیکھا کہ جو تھر کے جو لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ شائستہ ہیں. صحیح. ہاں جی. اب ذرا شائستگی تو سب بات کرنی چاہیے، بیٹھ کے گفتگو کرنی چاہیے، حکمت سے کام لیا جائے گا، تحمل سے اور توازن سے کام لیا جائے گا تو یہ پھلتی پھولتی رہے گی. اور اگر جوش و غضب سے جس طرح کام لیا جاتا رہا، جوش و غضب سے کام لیا جاتا رہے گا تو اس سے خرابی پیدا ہوگی. یہ کوئی متنازع مسئلہ تو ہے نہیں. صحیح. یا تو یہ ایشو تو اس میں کوئی تنازع ہو نا، اس میں کوئی تنازع نہیں ہے، اس میں سبھی کے سینٹیمنٹس ایک جیسے ہیں. بالکل ایسا ہی. صرف یہ ہے کہ کیا انداز اختیار کیا جائے. ہم نے تو جو پہلے بھی کہا تھا کہ مطالبات ان کے بالکل درست ہیں، طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے. صحیح. اور خیر مذاکرات ہوئے، مسئلہ حل ہو گیا. اب دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں آپ یہ دیکھیں نا، مسئلہ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں لے جائیں، اس کو لے جائیں نظریاتی کونسل میں لے جائیں، پارلیمنٹ میں لے جائیں، اس نوجوان کے ساتھ رابطے میں رہے، ان کی مجلس شورا کے ساتھ حکومت رابطے میں رہے. 18 رکنی جو ہے اس وقت تو وہ صدمے کی حالت میں ہیں، اور اس میں سے ایک وفد بنا ہے. 18 آدمیوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے. قائد اعظم کا طریق یہ تھا کہ وہ کہتے تھے 3 آدمیوں کو بھیجو. جب مہاجر ایک دفعہ ان کے گورنر جنرل ہاؤس کے باہر جمع ہو گئے، وہ بڑے پریشان تھے، بارشیں ہو رہی تھی، جھپڑیوں میں پڑے تھے، تو لیاقت علی خان کو انہوں نے بھیجا. تو لیاقت علی خان نے تقریر کرنے کی کوشش کی. یہ نہیں کہ لیاقت علی خان مخلص نہیں تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ وہ ان کو سمجھائیں کہ بھائی ایک گورنر جنرل ہاؤس میں برطانیہ سے مہمان ہوا ہے، بادشاہ کا بھائی ہے، تو بادشاہ تھا، ابھی ملکہ نے ٹیک اوور نہیں کیا تھا.
اور دوسرا یہ ہے کہ قائد اعظم کی طبیعت ناساز ہے اور یہ حالات ہیں اور مہاجر چلے آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے ہوٹ کر دیا ان کو. تو جب لیاقت علی خان قائد اعظم کے کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے صرف اتنا کہا کہ قائد اعظم آئی تھنک، تو وہ ناراض ہوئے اور کہا کہ یہ ان کے بایوگرافر نے لکھا ہے جو ان کے ملٹری سیکرٹری تھے رضا ربانی کے والد عطا ربانی نے، لیاقت لیو اٹ، آئی ڈونٹ تھنک یو کین تھنک. اٹھے اور تیزی سے چلتے ہوئے، حالانکہ وہ تھک چکے تھے، رات کا وقت تھا، ویسے بھی اس زمانے میں وہ بیمار ہی تھے تو کھانا بہت کم کھاتے تھے، اٹھے اور تیزی سے چلتے ہوئے وہاں پہنچے اور کہا 3 آدمیوں کا وفد بھیجو. اور 3 آدمیوں کے وفد سے انہوں نے گفتگو کی، ان کو کچھ مطالبات مان لیے اور کہا میں ابھی انسٹرکشنز دیتا ہوں، اور کچھ کے بارے میں کہا کہ بھائی یہ حکومت سے متعلق ہے، میرا براہ راست اس میں عمل دخل نہیں ہے. کچھ کے بارے میں کہا کہ میں اس میں سوچوں گا اور اس میں وقت لگے گا، اور پھر آخر میں یہ کہا کہ کیا تمہارا خیال ہے مجھے تمہاری فکر نہیں ہے؟ ملک کے حالات ایسے ہیں، 3 آدمیوں کی کمیٹی بنا لیں، 4 کی بنا لیں، 5 کی بنا لیں، بات کریں، حکومت بھی ان سے بات کرے، رابطے میں رہے. اس وقت وہ صدمے کی حالت میں ہیں اور باقی پارٹیوں کے ساتھ بھی خوشگوار تعلقات رکھیں. اور ایک دیکھیے جماعت اسلامی نے ایک زمانے میں بڑی شاندار اسٹریٹجی بنائی تھی جب مقبوضہ کشمیر میں جدوجہد آزادی شروع ہوئی، تو یہ فیصلہ کیا کہ تمام پارٹیوں کو آن بورڈ لیا جائے گا. یہی نوابزادہ نصر اللہ خان نے کیا تھا، اس لیے کہ کشمیر پہ تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، تو آن بورڈ لینا چاہیے سب کو، حکمت کے ساتھ چلیں. 22 لاکھ ووٹ تو یہ لے چکے ہیں، اور حکمت کے ساتھ چلیں گے تو 22 لاکھ سے 40 لاکھ ووٹ لے لیں گے. یہ تو تمام مذہبی جماعتوں کے مجموعی ووٹوں سے زیادہ ہیں. حکمت سے اس کو تحریک کو بننا ہی تھا، اس کے اور عوامل بھی ہیں. جی عامر رانا صاحب ہیں، ایک انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ہیں، اور اس موضوع پہ وہ بڑی تحقیق انہوں نے کی ہے. میں نے درخواست کی ان سے کہ وہ آئیں پروگرام میں بات کریں. ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے تو انہوں نے اس کی وجہ سے معذرت کی. حکومت ہارون صاحب کون سا راستہ ڈھونڈے گی؟ کل کا جلسہ ہے، حکمت عملی درست نہ ہوئی تو جنوری فروری کے اگلا سال مشکل ہو جائے گا. دیکھیے وہ تو گزارش یہ ہے کہ جلسہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. یعنی وہ صاحبزادی کی شادی ہو رہی ہے زرداری صاحب کی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ کرا کے آئیں اور فاصلے پر رہیں اور جناب ماسک پہنیں، اور یہ عوام بھیڑ بکری تو اور تھوڑے سے لوگ بلائے جائیں گے تو ٹھیک ہے کر رہے ہیں وہ، اچھا ٹھیک ہے، لیکن عام لوگ جو ہیں ان کی جان بھی اتنی قیمتی ہے جتنی فنکشن میں آنے والے لوگوں کی. بھائی آپ گارنٹی کریں، آپ مثلا یہی کر دیں کہ کرسیوں میں فاصلہ ہو، ماسک لازمی پہنا ہوا ہو، چیک کیا جائے، اس میں وقت زیادہ لگ جائے گا، اور مگر زیادہ دروازہ بنا لیں، کوئی صورت ہو، اور نہ کریں 2-3 مہینے کے لیے ملتوی کر دیں، کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی. مگر یہ اقتدار کی خواہش میں تو لوگ اندھے ہو جاتے ہیں نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی وہ کرنا ہے اور اس کے بعد لانگ مارچ کرنا ہے، ملتان میں بھی جلسہ کرنا ہے، لاہور میں بھی جلسہ کرنا ہے، لانگ مارچ کرنا ہے. مرتے ہیں تو لوگ مرتے رہیں، ان کی بلا سے کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک اطلاع یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے فون کیا زرداری صاحب کو، زرداری صاحب نے انہیں کہا اور کہا کہ تحریک عدم اعتماد پیش کریں. جواب کیا ملا بریک کے بعد؟ جواب کیا ملا؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے. جلسہ کرونا سیاست کے حوالے سے تفصیل سے بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب آپ کسی فون کال کا ذکر کر رہے تھے. زرداری سے ایک اطلاع یہ ہے کہ زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی گفتگو ہوئی اور تجویز پیش کی کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے اور پہلے پنجاب میں کی جائے. زرداری صاحب نے کہا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے. وہ شامل ہوں گے تو تبھی ہوگا نا. صحیح، اسی لیے غاف لیگ سے متعلق بڑی خبریں. نواز شریف نے کہا نواز شریف جلدی نہ کرا تبصرہ کر. نواز شریف نے کہا کہ وہ قابل اعتماد نہیں ہیں. اچھا، حالانکہ نواز شریف قابل اعتماد نہیں ہے. چودھری کون سے ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے؟ اور چودھری برادران کہہ بھی چکے ہیں کئی بار. ٹھیک ہے، بار بار کہہ چکے ہیں. بھائی ان کے ساتھ کتنے وعدے کیے تھے؟ اس سے وزیر اعلیٰ بنانے کا وعدہ کیا تھا. ٹھیک ہے نا. وہ نواز شریف صاحب کی جو یاداشت ہے نا، کہتے ہیں ہاتھی کی ہاتھی نہیں.
اونٹ کی. بہرحال یہ وہ سوچ رہے ہیں کہ جلسے ہر حال میں کریں گے. 2-4 ہزار آدمی مر جائیں تو کیا ہے اگر اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو, ہاں ظاہر ہے ان کے مطابق ہے, ہم تو نہیں, ہم تو یہ ہر وقت ہاتھ میں اٹھائے پھرتے ہیں. یہ تو میں نے اتروایا ابھی آپ کا آنر جانے سے پہلے, 1 سیکنڈ بھی نہیں اتارتے جب یعنی کہیں جاتے ہیں اپنے کمرے میں کسی ادھر کمرے میں بھی مہمان آئے تو پہن لیتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ وہ لانگ مارچ بھی کریں گے جی, بظاہر ایسا نظر آتا ہے, یا تو کرپشن کے سارے کیسز واپس لے لے عمران خان اور این آر او دے دے. یہ این آر او عمران خان دے نہیں سکتا, عمران خان صاحب ہی دیں گے. عمران خان رکاوٹ ہے تو وہ کہتے ہیں ہم کون سا تم سے مانگتے ہیں این آر او. کہنے کی ان کی باتوں کو چھوڑا کریں, کنٹیکٹ دیکھا کریں. وہ چاہتے ہیں ان کے ذریعے عمران خان کو پریشرائز. عمران خان اس بات پہ پریشرائز نہیں ہوگا, ضدی ہے وہ بہت. ویسے تو دیکھیں نا خسرو بختیار کو باوصول, میں یہ نہیں کہتا کہ بڑا باوصول ہے, باوصول ہو تو پھر خسرو بختیار وہاں نہیں ہو سکتا. کچھ معاملوں میں نہیں کہہ سکتے. نہیں, کچھ کیا معاملہ کا آدمی اصولوں کی پیروی کرتا ہے یا نہیں کرتا. ایک حکمران کو یہ زیبا ہے کہ اس کی کیبنٹ میں ایک ایسا آدمی بیٹھا ہو جس کے انویسٹیگیشن کرنے والے کہتے ہیں کہ 250 ارب کے احساس, اس کی تحقیقات تو کرائے نا. اگر الزام غلط ثابت ہو تو اس کی بریت کا اعلان کرے باقاعدہ. صحیح, یہ کیا بات ہے. اور بی آر ٹی پہ بتائیں نا کس نے خرابی کی ہے, اور مالم جبہ پہ بتائیں, اور فارن فنڈنگ پہ بتائیں. یہ انصاف کی بات تو نہیں ہے نا. وہ مطلب حال تو سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے اس حمام میں, سب کا ایک ہی حال ہے. تو مارچ استعفے بھی دینے کی بات اب سنجیدگی سے سوچے جا رہا ہے. لانگ مارچ کے بعد دیکھیں تمام جماعتوں کی طرف سے. جی دیکھیے, جلسوں سے نہیں جاتی کوئی حکومت. یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے انڈر پریشر آ جائے یا ان سے ڈیل کر لے. مگر عمران خان اسمبلیاں توڑ دے گا, باقاعدہ انتخابات کی طرف بات نکل جائے گی. اسمبلیاں توڑ دے گا, پھر جو ہو سو ہو. مینیج کر کے کسی آدمی کو, پی ٹی آئی کا آدمی ہو یا کوئی ایسا آدمی ہو جو سب کے لیے قابل قبول ہو, لایا جائے. اور بھی کوئی اچھی بات تو نہیں ہوگی. یہ کیوں نہیں ملتوی کر سکتے 2-3 مہینے کے لیے تحریک؟ کیا ہے وہ کہتے ہیں ابھی تو جوبن پہ ہے, ابھی تو جوبن پہ ہے. عمران خان نہیں, وہ تو الٹا اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ معیشت. فضل الرحمان نے کہا کہ شہر ترقی گر گئی ہے, اور یہ امریکہ کی اکانومی 37% شرنک ہو گئی ہے, انڈیا کی 24% شرنک ہو گئی ہے. کوئی پاکستان واحد, مطلب پاکستان میں تو کم لوگ مرے ہیں. اب یہ جو نئی لہر ہے یہ بہت تیز ہے, اور اس میں ڈیتھ ریٹ نسبتاً زیادہ ہے. اس وقت پہلے سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, اور وہ نظر نہیں آ رہا. اور وہ احتیاط نہ تو ہم لوگ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے کون سی احتیاط کی؟ انہوں نے جلسے نہیں کیے. وہ پہلے دن سے مثال قائم کرتے ہیں جلسے. اس پہ تنقید ہوئی ان کے اوپر بھی ہارون صاحب کہ انہوں نے اپنا مقصد پورا کیا جلسے کر کے. کوئی کچھ خیال کرنا چاہیے انسانی زندگیوں کی, کسی کو بھی پرواہ نہیں ہے. بھائی معیشت تو جو ہے وہ خطرے میں ہے ہی, آلریڈی خطرے میں ہے, اور مدتوں سے خطرے میں. پاکستان معاشی طور پہ مستحکم تو ضیاء الحق کے دور میں ہوا تھا, یا کچھ مشرف کے دور میں قدر بہتر, مشرف کے دور میں بہتر ہوتا. غربت ضیاء الحق کے زمانے میں کم ہوئی ہے, مشرف کے زمانے میں کم ہوئی ہے. عجیب بات ہے. لیکن مولانا صاحب کو لگتا ہے کہ ہر چیز کی شفا یابی اس ناجائز حکومت کے جانے کے بعد ہوگی. یہ مولانا اس وقت تک مرتے رہے, اس وقت بیمار مرتے رہے, بعض جگہ وینٹیلیٹرز کم پڑ رہے ہیں. کوئی خدا کا خوف آدمی کو ہونا چاہیے. یعنی کرونا میں ایک آدمی مبتلا ہو رہا ہے, عمران خان کے جانے کے بعد وہ شفایاب ہو جائے گا, یہ تو ہمیں بتا رہے ہیں. 58 سے ایوب خان چلا جائے گا, بلکہ اس سے بھی پہلے سے ایوب خان چلا جائے گا, ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. پھر بتایا بھٹو چلا جائے گا, ان کے والد گرامی کہتے تھے بھٹو چلا جائے گا, ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. پھر ان کے والد نے ہی کہا کہ مجھے تو یہ مرضی لگتا ہے ضیاء الحق. میں نے ضیاء الحق کو میسج بھیجا مجیب شامی صاحب کے ذریعے کہ کراچی جاؤ, اور جا کے وہاں موومنٹ چل رہی تھی MRD کی, وہاں اعلان کرو کہ میں تو ہوں مسلمان, جو مجھے قادیانی کہتا ہے وہ یوم قیامت کے لیے اپنے جواب سوچ رکھے, اس دن اللہ اس سے حساب لے گا. اور یہ کہا اس نے ایگزیکٹلی, he said this sentence. اچھا ضیاء الحق چلا جائے گا, ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. اچھا پہلے تو خود ماشاءاللہ لگوایا کوشش کر کے, اور ماشاءاللہ سکرام اس میں پیش تھے. اچھا پھر بھٹو چلا جائے گا, ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی.
تو جہاں الگ چلا جائے گا ہر چیز ٹھیک ہو جائے گا. کتنے لوگوں کو بھیجا آپ نے, کیا چیز ٹھیک ہوئی ہے یہ مجھے بتا دیں. ہر آنے والا مزید بگاڑ پیدا کر رہا ہے. بھائی وہ جب تک آپ ادارے نہیں بنائیں گے, آپ کا نظام عدل ٹھیک نہیں ہوگا. عمران خان صاحب نے بھی جس پہ رتی برابر توجہ نہیں دی, آپ کی پولیس ٹھیک نہیں ہوگی, آپ کی سول سروس ٹھیک نہیں ہوگی. ایک آدمی وہ پاگل آ گیا وہاں امریکہ میں, ٹرمپ آ گیا, اس کے باوجود 9/11 کے بعد کوئی واقعہ ہوا؟ نہ اوباما کے دور میں ہوا, نہ اس کے دور میں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اچھا وہ اس نے کتنی احمقانہ باتیں یہ کرتا تھا, مسلمانوں کے داخلے پہ پابندی ٹرمپ نے کہ مودی کی طرح آتے ہی اور کتنی اور بہت سی چیزیں. ایران کے معاملے میں ایک معاہدہ جو برسوں کی ریاضت سے ہوا ہے, ایران کے ساتھ معاہدہ توڑ دیا اور کہا کہ وائرس چین نے پھیلایا ہے, اور اس کو کمپلسو لائر کہتے تھے سارا میڈیا. ملک چلتا رہا, ادارے کام کرتے رہے, امن و امان جیسا تھا ویسا رہا, مزید نہیں بگڑا. سوشل فیبرک پہ کچھ برا اثر پڑا. ہمارے ہاں تو سوشل فیبرک کو تباہ کرنے والے بے شمار عوامل ہے نا. صحیح. کریکٹر اسیسینیشن کے لیے میڈیا سیل بنائے ہوئے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو. اور اخبار نویس تو اب کوئی ایک بھی ایسا نہیں رہا, یو نو اٹ, کہ میجارٹی جو ہے اخبار نویسوں کے رزق حلال کھاتے, ایک بھی ایسا نہیں رہا. یعنی پرسوں میں نے ایک ایسے اخبار نویس کے بارے میں پڑھا, یہ لفافے لیتا ہے اور یہ ہے وہ ہے, جس کے بارے میں اپنی قسم نہیں کھاتا, میں قسم کھا سکتا ہوں, حالانکہ میں اس کے خیالات سے متفق نہیں ہوں. اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عمران خان کے مخالف ہیں, یہ بددیانت چور اور ڈاکو نہیں ہے, اور ان سب کو ہم جانتے ہیں, کسی کو 20 سال سے, کسی کو 30 سال سے, کسی کو 40 سال سے, بالکل ان میں سے کسی کو ہم نے نہیں دیکھا, تو وہ پھر ہمیں بھی گالیاں دیتے ہیں. اسی طرح نون لیگ والے کرتے ہیں. اچھا, نون لیگ سے ایک بات یاد آئی ہارون صاحب, بابر اعوان صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ نون لیگ پہ پابندی لگ سکتی ہے؟ بابر اعوان صاحب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک حسابی جنگ ہے, اس میں نفسیاتی دباؤ پیدا کیا جاتا ہے, اس لیے کسی نے اس کا جواب ہی نہیں دیا. یہ ہوش مندی کی بات ہے کوئی کہ اتنی بڑی پارٹی پہ پابندی لگ جائے گی. این پہ پابندی لگ گئی تھی تو پھر کیا ہوا تھا اس وقت؟ یہ اب ہے عوامی نیشنل پارٹی, اس وقت تھی نیشنل عوامی پارٹی. حالانکہ ان پہ بعض الزامات بالکل درست تھے, سپریم کورٹ نے اس کی تصدیق کی تھی. اب جمعہ خان صوفی کی کتاب میں اس کی تفصیلات موجود ہیں. مگر وہ ہوا کیا تھا کہ لیاقت باغ میں جلسہ عام پہ گولیاں برسائی گئیں, اس میں 9 یا 10 آدمی ان کے شہید ہو گئے, اے این پی کے ورکر. اجمل خٹک جو ہیں وہ چلے گئے, کابل جا کے بیٹھ گئے, اور رد عمل شدید ہو گیا, اور بے گناہ عام جو سامعین تھے, اسٹیج پہ گولیاں برس رہی تھی, میں وہاں کھڑا تھا, میرے سامنے کا واقعہ ہے. چھتوں پر سے گولیاں برسائی گئیں بسوں کو. بلوچستان میں بھٹو صاحب نے چڑھائی کی نا, پھر کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا پھر خود گئے. پھر ضیاء الحق کے زمانے میں کوئی چڑھائی نہیں ہوئی, تو حالات پرامن رہے. بعد میں بھی بعض واقعات ہوئے, ان سے چلے گا. اور پھر مشرف صاحب نے حماقت کی, وہ تو ویسے چھت گرنے سے اس کی ڈیتھ ہوئی, اکبر بگٹی کی, وہ تو اندر سے اس کو اڑایا گیا. لیکن مسلم لیگ جو سب سے بڑی پارٹی ہے, مگر آج بھی اگر الیکشن ہو تو ہو نو اس کے وہ جیتے گی یا پی ٹی آئی جیتے گی. یہ بالکل یہ ایک میجر کوشچن ہے. وہ جیت سکتی ہے, بالکل ان کے اندر ابھی اتنا ووٹ بینک ان کا باقی ہے. پابندی کیسے لگ سکتی ہے؟ یہ حسابی جنگ کا ایک حصہ ہے, اس کا کسی نے جواب ہی نہیں دیا بابر اعوان صاحب. صحیح ہے ہارون صاحب, ممکن ہے ایسا کوئی عمل دیکھنے میں آ سکتا ہے کہ کل جلسہ کرنے پہ پوری اپوزیشن بضد ہے, گرفتاریاں ہو جائیں, چھاپے پڑ جائیں. جاوید لطیف صاحب کے بھی فیصل آباد میں خبریں آ رہی ہیں. جاوید لطیف تو ایک انڈیویجول ہے نا, مجھے لگتا نہیں ہے. دیکھیے نا, اصولی بات تو یہ ہے کہ جلسہ کرنے کی اجازت بالکل نہیں دینی چاہیے. تو ریاست اپنی ریٹ کیسے قائم کرے گی پھر؟ وہ ریاست کو اپنے ریٹ کی کتنے فکر ہے, ریاست کو اپنے ریٹ کی فکر ہو تو یہ لاہور کے قبضہ گروپوں کے لیے کیا عمدہ انتظام سوچا عمران خان صاحب نے. ان کے بہنوئی کے پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا, ساتھ والے پہ قبضہ ہو گیا, کچھ لوگ قتل ہو گئے, کہ ایک پولیس افسر, سخت گیر پولیس افسر لگا دیا جائے, جو آج کے دن بھی یہ میسیج دے رہا ہے. خادم حسین رضوی سے دلچسپی نہیں ہے, اس کو اس ہجوم سے دلچسپی نہیں ہے کہ اس کے حق میں ایک وہ بھیجا گیا. میں تو وہ پڑھنا ہی چھوڑ دیا, وہ روز میسیج بھیجتے ہیں, ویری ویل مینجڈ. ہاں جی, وہ سی سی پی او صاحب نے کیا ہے, اکیلے وہاں تو شریف لے گئے اور ان کی وجہ سے ہو گیا. پولیس نے نہیں مینیج کیا, سی سی پی او نے مینیج کیا. یہ نسخہ سوچا انہوں نے, بجائے اس کے کہ پولیس کو ٹھیک کریں. بھائی اس کا کارا کہ سختی کی, ویسے روکا اس نے, کچھ کام اچھے بھی کیے, کچھ پولیس افسروں کو پکڑا, کچھ اور لوگوں کو پکڑا.
جاوید لطیف کا معاملہ یہ ہے ان پر سنگین الزامات ہیں اور وہ اپنی جائیداد جسٹیفائی نہیں میرا خیال کر سکتے. کافی ریکارڈ وہ کہتے ہیں قبضے میں ہیں لیکن جلسے کا معاملہ بالکل مختلف ہے. اتنی ہمت میں ان کے اندر نہیں پاتا کہ گرفتاری میرا کیا کرنا. بھائی جو بھی کرنا ہو جلسہ روکنا چاہیے, اس لیے کہ لوگوں کی جان کا مسئلہ ہے. لوگوں کو بائی فورس روک لیں گے, لوگوں کو بائی فورس روک سکتے ہیں. کیوں نہیں روک سکتے؟ حکومت ہوتی کس لیے ہے؟ تو بچے مستعفی ہو جائیں نا اگر نہیں کر سکتے. جو آدمی حکومت ڈھنگ سے نہیں کر سکتا وہ الگ ہو جائے. چودھری محمد علی نے استعفیٰ دے دیا تھا نا, ایوب خان کے خلاف نعرے لگے انہوں نے. سکندر یاد کیا نام تھا, ہاں یس سکندر یاد, اس نے استعفیٰ, اس کی ماں نے کہا اس لیے تم نے حکومت لی تھی کہ تمہیں لوگ گالیاں دیتے پھر سڑکوں پہ. صحیح. تحریک پاکستان میں جب مسلم لیگ جیت گئی, ابھی وہ وزیر اعلیٰ تھا, تو اس مستعفی ہو گیا. وہ آنریبل لوگ تو آئے دن مستعفی ہوتے ہیں. چلیے میں بریک کی طرف چلیں. ہم سب ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے, ایک تو فرانس میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے تفصیل سے بات ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ جینوسائیڈ واچ کے سربراہ نے جو خطرہ ظاہر کیا ہے 20 کروڑ مسلمانوں کی نسل کشی کا بھارت کے اندر, اس کے اوپر میں تفصیل سے بات کروں گی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, معاملہ دو ہیں, سچویشن ایک جیسی ہے. ایک تو جینوسائیڈ واچ کے سربراہ نے جو مسلمانوں کی نسل کشی کے حوالے سے بھارت کے متعلق کہا, دوسری طرف فرانس میں اسلاموفوبیا اور سخت ہوتے ہوئے قوانین ہیں. ان کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے. دیکھیے نا, ٹھیک آپ نے کہا کہ دونوں ممالک کا ایک رویہ ایک جیسا ہے. جی. فرانسیسی بھی جو ہیں وہ اسلام دشمنی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے, اور اس کی یادیں بہت پرانی ہیں. ویسے وہ متصف فرانسیسی بہت زیادہ ہیں, ویسے بھی اس کی یادیں اسپین کی فتح سے وابستہ ہیں, اس لیے کہ فرانس کا جو ایک جنوبی علاقہ ہے وہ اس وقت اسپین کا حصہ تھا, اور جب فرانس میں مسلمان داخل بھی ہو گئے تھے. پھر الجزائر پہ انہوں نے حکومت کی, آپ کو پتہ ہے وہ اس پہ وہ مشہور فلم بھی بنی ہے عمر المختار کی. ایک طرف تو معاملہ یہ ہے کہ مغرب میں سب سے زیادہ, مغربی ممالک میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی وہاں, الجزائری وہاں اسی طرح جیسے پاکستانی اور انڈینز اور بنگلہ دیشی برطانیہ میں ہیں. جی. اس لیے کہ جہاں حکومت ہوگی وہی کلچر ہوگا, تعلیم ہوگی. اب ظاہر فرانسیسی بولتے ہیں, الجزائری بول سکتے ہیں, جیسے سینٹرل ایشیا کی ریاستوں کے لوگ روسی زبان بولتے ہیں, کامن ہے. وہ ایک صدی تک تو انہیں فرانسیسی کو 70-80 سال تک روسی پڑھائی جاتی رہی. انڈیا کا معاملہ زیادہ سنگین ہے, فرانس کا بھی سنگین ہے کہ وہ تو تنظیم جو ہے, کیا نام ہے اس کا, فرینچ کونسل آف مسلم فیتھ, ان سے بات چیت انہوں نے کی ہے. قوانین سخت کریں گے, بچہ گھر میں نہیں پڑھایا جا سکے گا, اسکول میں بھیجیں گے ورنہ 6 ماہ سزا ہوگی, اور اماموں کا تقرر وہ کریں گے. 2 ہفتے کا نوٹس دیا ہے, اور بڑے سخت قوانین بنا رہے ہیں. آپ کو یاد ہے نا کہ حجاب پہ انہوں نے سب سے پہلے پابندی لگائی تھی, اور اسلام سے متعلق شدت پسند رویہ بھی فرانس سے ابھرا. لیکن انڈیا کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے. یہ رد عمل جب شروع ہوا ہے اورنگزیب کے زمانے میں, حالانکہ اورنگزیب سب سے زیادہ لینینٹ تھا. اس نے اس کے جنرلوں میں, اس کی کیبنٹ میں, اس کے دربار میں ہندوؤں کی بہت بڑی, اس نے مندروں کو زمینیں دیں. اور مطلب یہ کہ وہ چونکہ اس معاملے میں بہت نرم خو تھا, تو ایک دن نماز جمعہ پڑھ کر نکلا تو اس کے ہاتھی کو گھیر لیا ہجوم نے, اور وہ اثر تک وہاں کھڑا رہا. اس کے بعد تو خیر ظاہر ہے حکومت کی ریٹ پھر جیسے قائم کی جاتی ہے, اس نے ریٹ قائم کی, اور وہ ریٹ اسی طرح قائم کی. اس نے ہاتھی کو چلنے کا حکم دیا, اس کو محبت سے کہا کہ ہاتھی کو چلا دو, اور ظاہر ہے اس میں کچھ نقصان بھی ہوا ہوگا. اب بہت پہلے میں نے پڑھا تھا, مجھے یاد نہیں ہے. تو شیوا جی کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا, جس کو میں کہتا ہوں کہ شیوا جی کے زمانے میں ہندو قوم پرستی کا بھوت غاروں سے نکلا اور برسر بازار ناچنے لگا. یہ گاندھی, نہرو وغیرہ یہ ایسے لیپا پوتی تھی کہ وہ حیدرآباد پہ تو
قبضہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ نہرو کا اس میں اتنا عمل دخل نہیں تھا. کشمیر پہ قبضہ کس نے کیا تھا؟ نہرو نے کیا تھا. گاندھی جی نے دکھاوے کہ بھوک ہڑتال کی اور اس کو اڑا دیا, اور اس کا جو قاتل ہے وہ ہیرو ہے, آپ کو معلوم ہے. جی جی, اس کے تو باقاعدہ مجسمے بنائے گئے. 40,000 آدمی حیدرآباد میں صرف اس ایکشن میں نہیں شہید ہوئے مسلمان, اس کے بعد بھی 40,000 تعداد ہے. رامپور میں ہے. اچھا, آسام میں 2,200 آدمی شہید ہوئے. 10,000, بہت عرصہ پہلے میں نے ڈیٹا دیکھا تھا, 10,000 مسلم کش فسادات ہو چکے تھے. اور یہ بھی دلی میں ہوا ہے, احمد آباد میں 2,200, وہ تو حکومت خود مانتی ہے, لیکن دراصل تعداد اس سے زیادہ ہے. جب اندرا گاندھی کا قتل ہوا تو کیا وہ دلی کے سکھوں نے کیا تھا؟ کتنے لوگ مارے گئے تھے؟ 5,000 سکھ. اور احمد آباد کے واقعے پہ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں اسے کچھ افسوس ہے, اس نے کہا کتے کا پلہ گاڑی کے نیچے آ جائے تب بھی افسوس تو ہوتا ہی ہے. اب یہ تشبیہ دیکھیں, کتے کا پلہ جو ہے کہاں سے کہاں پہ. اچھا, یہ جو ہے تمیز جو ہے, یہ تقسیم اور تمیز جو ہے, یہ تو ہمیشہ سے ہے. دلت جو ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ ان کے مندر الگ ہوتے ہیں. وہ انہیں باقاعدہ چھوت مانتے ہیں. نہیں, وہ ان کے مندر ہی الگ ہوتے ہیں. وہ ایک زمانے میں تو یہ تھا کہ اگر وہ اشلوک سن لے تو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے گا. اور آج بھی یہ ہے, یہ دنیا میں کہیں آپ نے سنا نہیں ہوگا, شاید آپ کو یقین ہے کہ آدمی چیف سیکرٹری بن جائے, منسٹر بن جائے, وہ برہمنوں کے محلے میں نہیں رہ سکتا. یہ عالم ہے ان کی تمیز اور تقسیم کا. وہ جو خاتون تھی فلم سٹار مشہور, جو عمران خان سے شادی کرنا چاہتی تھیں, کیا نام تھا, جن کے میاں شاعر ہیں اور والد بھی شاعر تھے, تو اس نے وہ روئی پیٹی نا. ابھی عامر خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جی, سلمان پہ بھی ہے الزام لگتا ہے, شاہ رخ پہ بھی لگتا ہے. وہ تو چونکہ مطلب یہی لوگ تھے جو بہتر پرفارم کر سکتے تھے. وہ سیٹ کی تو مجبوری ہوتی ہے, اور کچھ سیکولر مزاج بھی تھا فلم انڈسٹری کا. اب رفتہ رفتہ ختم ہو رہا, اب ہندو سیٹ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھتے نہیں کتنی فلمیں بناتے ہیں پاکستان آرمی کے خلاف, ISA کے خلاف. میں عمران خان صاحب کو سمجھاتا رہا کہ جو راگ کا ایجنڈا ہے, انڈیا کا جو سیاسی ایجنڈا ہے, فلم انڈسٹری اس میں شامل ہو گئی ہے. وہ کہتے تھے نہیں, وہ تو اور بھی بہت سی باتیں نہیں مانتے تھے. حکومت میں آئے تو کیا ہر چیز انہیں سمجھ میں آنے لگی جب ساری انفارمیشن آئی ان کے پاس. تو بابری مسجد گرا دی, اور دیکھیے یہ رام مندر بننا شروع ہو گیا. اس پہ بھی کوئی 4-5 آدمی شہید ہوئے ہیں. یہ سرکاری طور پہ تو اتنا ہی مانتے ہیں, لیکن دراصل زیادہ ہوئے ہیں اس دن. اچھا, سچر کمیشن کی رپورٹ یہ کہتی ہے, موسٹ اتھینٹک رپورٹ, ٹھیک, ایک غیر مسلم کی لکھی ہوئی سرکاری رپورٹ کہتی ہے کہ مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بھی ہے, چھوتوں سے بھی بدتر ہے. 1%, کم از کم 12-13% ان کی آبادی ہے. میرا خیال ہے زیادہ ہے, مگر وہ شمار اتنی کرتے ہیں. 1% سے زیادہ نہیں ہے سرکاری ملازمتوں میں اور فوج میں. اور اب تو نجی اداروں میں بھی انہیں ملازمت دینے سے انکار کر دیا جاتا ہے, اور سبزی خریدنے سے انکار کر دیا جاتا ہے. وہ کئی ایسے چیزیں بھی وائرل ہوئی ہیں صاحب کہ سبزی نہیں بکے گی, اس سے نہیں خریدیں گے, تم نہیں. جو بائیڈن نے کہا نا, جو بائیڈن نے کہا کہ یہ کیا ہے, اور اوباما نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, آج انڈین میڈیا چیخ رہا تھا. وہ تو مانتی تو ساری دنیا ہے, لیکن ان چیزوں کو توہین رسالت کا بھی یہی معاملہ ہے. دنیا طاقت کی زبان سمجھتی ہے. دیکھیے نا, جب مکہ مکرمہ میں تھے جناب رسالت مآب, اور یہ فرانس کے مسلمانوں کو صبر سے کام لینا چاہیے, تحمل سے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنا ہتھیار اٹھا لے. ہتھیار اٹھانے کا اختیار انہیں نہیں دیا گیا. مگر ہارون صاحب, ابھی جس طرح سے ہم پہلے بات کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے معاملے پہ انسان کا جذبات کنٹرول نہیں کر سکتا. لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوگا نا. دیکھو اسامہ نے جو کچھ کیا, اس کو مسلمانوں کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ روس کے بعد افغان یہ کہتے, میرا تو رابطہ تھا نا, میں تو افغان لیڈروں سے ملتا رہتا تھا کہ اب ہم فوج بھی نہیں بنائیں گے کوئی بڑی, کیونکہ دنیا میں اب کون پاگل آ کے یہاں اترے گا. مگر اسامہ بن لادن نے وہ ماحول پیدا کر دیا نا. اور میں آج سے کل بھی میں نے آپ کہا, میں پھر دہراتا ہوں کہ اگر دہشت گردی کے واقعات ہوئے تو امریکی فوج واپس آئے گی.
بھائی وہ کام تو نہ کرے. مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مجبوری نہیں تھی، حکمت کا تقاضا تھا، اللہ کا حکم تھا. کتنی اذیتیں دی گئیں. پہلے حبشہ ہجرت کی، پھر مدینہ ہجرت کی، پھر جب ان کے پاس طاقت آ گئی انہوں نے معاف فرما دیا. یعنی وہ فکرہ وہ انہوں نے کہا تو مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھے ہو؟ انہوں نے کہا جو جناب یوسف علیہ، جانتے تو تھے نا جی، جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا، تو فرمایا لا تجریب علیکم اليوم، تم سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ طاقت آپ کے پاس نہیں ہے، آپ ویسٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں ہر معاملے میں. لیکن اکٹھے آپ کبھی ہوتے مسلمانوں کے خلاف جو ہلہ شیری ہے تو یہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے ہی ہے. ظاہر ہے کمزور کو کون معاف کرتا ہے دنیا میں. تو یہ ہے نا اقبال کا شعر ہمیشہ دہرایا جائے گا، دہرایا جاتا ہے اور ہمیشہ دہرایا جاتا رہے گا. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے وفا جا. جب مرزا غلام احمد نے قادیانی نے جہاد کی مخالفت کی تو اقبال نے اس پہ ایک نظم لکھی تھی، اب مجھے یاد تو نہیں ہے، کہ یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر. یعنی مسلمانوں پہ اعتراض ہے جہاد. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. یورپ پہ نہیں. یورپ کتنے لوگ قتل کیے؟ ویسٹ نے کتنے لوگ؟ 5 کروڑ ریڈ انڈین قتل کیے، 5 کروڑ کالے مر گئے جہازوں میں، 5 کروڑ زندہ سلامت پہنچے، انہیں غلام بنا لیا گیا. وہ انڈیا آخر کار دیکھیے ظلم کو مٹنا ہوتا ہے. انڈیا خسارے میں رہے گا، انڈیا برباد ہوگا. وہ جو ہے جینوسائیڈ واچ یہ کہتی ہے کہ قتل عام کا بندوبست کر لیا گیا ہے. اوباما بھی یہی کہتا ہے کہ نفرت نیچے سے اوپر تک پھیل چکی ہے. جو بائیڈن کا بھی جو الفاظ مجھے یاد نہیں، مفہوم یہی ہے. نتیجہ اس کے انڈیا کی تباہی ہوگا، مغرب کی بھی تباہی ہوگی اس پہ. دیکھیے جہاں کہیں اتنا ظلم ہوگا، کہیں بھی ہوتا ہے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے چین ایسے تو نہیں آگے بڑھ رہا ہے. چائنا کا ایک سی پیک کے حوالے سے مجھے بات کرنی ہے کہ وہ چینی وزارت خارجہ نے جو ہارون صاحب ایک بیان جاری کیا سی پیک کے حوالے سے، اس کی کیا خاص ضرورت تھی جو جاری ہوا؟ وہ کس انڈینز نے کہا ہے نا کہ ہم سی پیک کو نہیں کرنے دیں گے، اور 700 افراد کے ملیشیا بنے، آپ کو بتایا تھا کہ وہ میرا خیال ہے کہ یہ گلگت بلتستان کے علاقے میں، چترال میں، ان ایریاز میں، اور یہاں پہ بلوچستان میں. اور وہ آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے کہا نہیں ہے کہ یہ بڑے شہروں میں کارروائیاں کریں گے. ہے اور لوگوں کو بھیجا گیا ہے، بھیجا گیا 700 آدمیوں کا ملیشیا ہے. 80 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں سی پیک کی حفاظت کے لیے پاکستانی بجٹ میں. پاکستان کو بہت مسائل درپیش ہیں. افسوس کہ لیڈروں کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے. چلیے افسوس واقعی ایسا ہے. بالکل. اب کل کا جلسہ ہارون صاحب دیکھنا یہ ہے کہ ان لوگوں کو احساس ہوگا، جلسہ ملتوی کیا جائے گا یا پھر کل کو ہمیں ایک عجیب نظارہ دیکھنے کو ملے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.